ہم ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی وہ کچھ کر گزرتے ہیں جو نہ ہماری ضرورت ہوتی ہے، نہ مقصد ہوتا ہے، نہ ہمارا کوئی لینا دینا ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ موٹر سائیکل پہ یا گاڑی پہ روڈ پہ جا رہے ہیں اور آپ کے قریب سے ایک تیز رفتار گاڑی، میں اگر گاڑی پہ ہوں، میرے قریب سے کوئی گاڑی گزری، یا میں موٹر سائیکل پہ ہوں اور میرے قریب سے کوئی تیز رفتاری سے موٹر سائیکل گزری، جو تیزی سے گزرا ہے میں نہیں جانتا وہ بیچارہ کس ایمرجنسی میں ہے، اسے کیا مسئلہ ہے، کہیں فوتگی پہ جا رہا ہے، کسی مریض کے لیے جا رہا ہے، کسی ایمرجنسی میں جا رہا ہے، مجھے بالکل پتہ نہیں، لیکن یہ میرے پاس سے چونکہ تیز رفتاری سے گزرا ہے اس لیے میں اپنی موٹر سائیکل، اپنی گاڑی کی رفتار بڑھا کے اس کے ساتھ مقابلہ کروں، مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ بیچارہ کس مصیبت میں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہمارا مزاج ہے، ہم اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اپنا دین اور اپنی اقدار اور اپنی اخلاقی اقدار، اپنی ضرورت، اپنا مقصد وہ کم دیکھتے ہیں اور دوسروں کی دیکھا دیکھی زیادہ زندگی گزارتے ہیں، ریس زیادہ کرتے ہیں۔ اور جہاں تک اس ریس کا اور دیکھا دیکھی کا تعلق ہے تو آقا نامدار امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور کونین رحمت للعالمین شفیع المذنبین، مقصود تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس ریس، ہماری دیکھا دیکھی اور دیکھا دیکھی بھی ان اقوام کی جن اقوام کو قرآن نے مغضوب علیہم اور ضالین سے تعبیر کیا، یہ وہ اقوام ہیں کہ جن میں ایک طبقہ وہ ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اللہ کا عذاب نازل ہوا، ایک طبقہ وہ ہے کہ جنہوں نے اپنی راہ کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کی، اپنے نبی سے بے وفائی کی، اپنے دین میں تحریف کی، اپنے نبی کی دی ہوئی کتاب کو بدل ڈالا، اور پھر ستم بالائے ستم کہ ہر نماز میں ہم نے سورۃ فاتحہ کو پڑھا، آپ بھی پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ سورۃ فاتحہ میں کم از کم نماز کی حالت میں ویسے بھی پڑھنا عبادت ہے، اسے سورۃ الشفاء بھی کہتے ہیں، فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، چونکہ قرآن کی ابتدا اس سے ہوتی ہے، قرآن نے اسے سبعا من المثانی کہا۔ یہ 7 آیتیں جو ہیں قرآن کے نزول کا علیحدہ ذکر کیا، ان 7 آیتوں کا علیحدہ ذکر کیا، یہ وہ 7 آیتیں ہیں جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کے مضامین قرآن کی ان 7 آیتوں میں بند ہیں۔ ہم نے کہا اے اللہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، نبیوں کے راستے پہ چلا، شہداء کے راستے پہ چلا، صلحاء کے راستے پہ چلا، صدیقین کے راستے پہ چلا، یہ انعام یافتہ لوگوں کے طبقات ہیں، اور نہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا عذاب نازل ہوا، جن سے تو ناراض ہوا، جو تیرے غیظ و غضب کے مستحق ٹھہرے، نہ ان کے راستے پر چلا جو گمراہ ہو گئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم نے مانگا یا نہیں مانگا؟ بولیے، یہ مانگا نا، یہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ کیا ہے؟ بولیے بھی ایسے بھی، کیا ہے؟ دعا ہے، سیکھنے سکھانے کا مرحلہ ہے۔ ذرا حاضر باش ہو کر بیٹھی، میرے تبلیغی بھائی مختلف فکر، مختلف نوع اور مختلف طبقات سے تعلق رکھنے میں مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے، آپ سے مل کے۔ میں پہلے بھی حاضر ہو چکا ہوں آپ کی مسجد میں، لیکن تھوڑا سا گرم جوشی کا ثبوت دیں، ہم یہ سبق یاد کر کے جائیں یہاں سے۔
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ کیا ہے؟ دعا۔ ہم دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ نہ مغضوب لوگوں کے رستے پر نہ ضالین، ان دونوں کے رستے پر ہمیں نہ چلا، ہمیں بچا ان سے۔ اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل 14 صدیاں بیت گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم، حضور کے لفظ مفہوم عرض کرو، خدا کی قسم تم یہود و نصارہ کی ضرور پیروی کرو گے۔ خدا کی قسم حضور فرما رہے تم یہود و نصارہ کی ضرور پیروی کرو گے۔ وہ پیروی اور نقالی اور ریس اس حد تک ہوگی کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں گھسیں گے، آپ کی توجہ پوری میری طرف، اگر وہ گوہ کے سوراخ میں گھسیں گے، گوہ کے سوراخ میں گھسنا یہ عقل مندی کی علامت ہے یا بے وقوفی کی؟ بلند آواز سے، حماقت، بے وقوفی، پاگل پن، سفاہت، جس کا عقل و دانش سے کوئی تعلق نہیں، شعور سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر وہ گوہ کی سوراخ میں گھسیں گے، دیکھنے والا سمجھے گا یہ پاگل پن ہے، لیکن فرمایا تم یہود و نصارہ کی نقالی میں اتنے اندھے ہو جاؤ گے، تمہارا عقل و شعور اتنا مسخ ہو جائے گا، تم اپنی عقل کو، دین کے تقاضوں کو، ایمان کے تقاضوں کو، اپنی اخلاقی اقدار کو، اپنی روایات کو، اپنی تہذیب کو، اپنے تمدن کو، اپنے رب کے احکام کو، اپنے نبی کے طریقوں اور روشن سیرت کو اس طرح نظر انداز کر دو گے اور یہود و نصارہ کی نقالی میں اتنے آگے چلے جاؤ گے کہ اس قدر بے وقوفی پر، حماقت پر، سفاہت پر، رذالت پر مبنی حرکت کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں گھسنے کی کوشش کریں گے تو تم بھی گوہ کے سوراخ میں گھسنے کی کوشش کرو گے، ان کی نقل۔ کیا کرتے ہوئے؟ ان کی نقل۔ حیران ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال خوبی، کمال فراست اور کمال بلاغت سے 1400 سال بعد اپنی امت کی آج کی اس حالت کو جس میں ہم موجود ہیں، اب ذرا دیکھیے، گوہ کے سوراخ میں گھسنا یہ ایک استعارہ، علامتی بات، یا اسے آپ یوں سمجھ لیجئے، کنایہ سمجھ لیجئے، بات نقل کی ہو رہی ہے۔ اب یورپ کے، ہالی ووڈ کے میراثی ہیں، ڈوم ہیں، شریف لوگ نہیں ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کو کبھی بھی معاشرے میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا، کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ جو کام ناچنے والیاں کرتی ہیں وہ ہماری بیٹیاں کریں۔ 1000 بار رب کی پناہ، کسی کا دل چاہتا ہے؟ بلند آواز سے نہیں چاہتا۔ یہ جو نٹ، میراثی اور ڈوم کرتے ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے میں ان لفظوں میں استعمال کر رہا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں، ایک فلم سٹار ہو یا کسی چوک چوراہے کھڑے پہ ناچنے والا، ناچنے والی، گویا، اس میں کوئی فرق ہے؟ کام کے اعتبار سے، نوعیت کے اعتبار سے، طبقے کے اعتبار سے، وہ بھی انٹرٹین کر رہا ہے، یہ بھی انٹرٹین کر رہا ہے، وہ بھی بے حیائی کر رہا ہے، یہ بھی بے حیائی کر رہا ہے، وہ بھی فحاشی میں مبتلا ہے، یہ بھی فحاشی میں مبتلا ہے، وہ بھی لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، یہ بھی لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، وہ بھی لوگوں کی ذہنی اور جنسی اور علمی اور عملی طور پر لوگوں کو مفلوج کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے۔ اس کے اور اس کے کام میں فرق نہیں، کلاس میں فرق ہے۔ وہ ہائی کلاس ہے، وہ ٹاپ کلاس ہے، یہ ذرا لو کلاس کا ہے، یہ عوامی مجموع سے تعلق رکھتا ہے، وہ کیمرے کے سامنے آ کے بے حیائی کرتا ہے، یہ چوکوں چوراہوں میں بے حیائی کرتا ہے، فرق تو کوئی نہیں۔ لیکن وہاں پہ یورپ کے سٹیج پہ ناچنے والا، امریکہ کے سٹیج پہ ناچنے والا اگر گھٹنے سے جینز پھاڑ کے گانا گائے تو میرے ملتان کی سڑک کا نوجوان، میرے ملتان کے شہر کا نوجوان، میرے اسلام آباد کے شہر کا نوجوان، میرے کراچی کے شہر کا نوجوان اپنے گھٹنوں سے
جینز کو پھاڑ لیتا ہے. میں سوال کرتا ہوں اگر وہاں پہ کوئی کنجر کوئی میراثی اگر اپنے کانوں میں بالی پہنتا ہے، یہ یہاں پہ اپنا کان چھلوا کے بالی پہن لیتا ہے، وہاں پہ کوئی سکھ ہو کوئی ہندو ہو اپنے عقیدے کو فالو کرتے ہوئے اگر ہاتھ میں کڑا پہنتا ہے، یہ یہاں ہاتھ میں کڑا پہن لیتا ہے، اگر وہ اپنے ہاتھ میں دھاگا باندھتا ہے، ہندوؤں کی اپنا عقیدہ ہے، سکھوں کا اپنا عقیدہ ہے، وہ اپنے عقیدے اپنے نظریے کے مطابق اپنے بازو میں دھاگا باندھتے ہیں، رسی باندھتے ہیں، جو بھی باندھتے یہ یہاں باندھ لیتا ہے. تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں رسول اللہ کی معبر و منور و مطہر سنتوں پر عمل کرنے والی امت، وہ امت جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، وہ امت جو کلمہ طیبہ پر ایمان و اعتقاد رکھتی ہے، وہ امت جسے کہا کنتم خیر امت، تم تمام امتوں سے سب سے بہترین امت ہو. کیسی امت ہو کہ وہ تمام امتیں جو تم سے پہلے گزری ہیں وہ قوت میں تم سے زیادہ تھی، طاقت میں تم سے زیادہ تھی، ذہانت میں تم سے زیادہ تھی، فطانت میں تم سے زیادہ تھی. آج جہازوں کے ہوتے ہوئے، کمپیوٹر کے ہوتے ہوئے، موبائلز کے ہوتے ہوئے، سمارٹ ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں تک وہ پہنچے ہیں جسمانی قوت کے اعتبار سے، ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے، لیکن اس کے باوجود وہ تم سے زیادہ تھے. ہم نے ان کو خیر امت کا لقب نہیں دیا بلکہ تمہیں لقب دیا. سنو، ہم نے ان کو قرآن نہیں دیا، تم کو قرآن دیا. ہم نے ان کو بہترین امت قرار نہیں دیا، بہترین امت کا تاج تمہارے سر پہ سجایا. ہم نے وہ سب پہلے آئے ہیں لیکن جنت میں تم پہلے جاؤ گے. امام الانبیاء تمہارے حصے میں، سید المرسلین تمہارے حصے میں، اللہ کا محبوب تمہارے حصے میں. تم ساری امتوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے افضل، سب سے بلند تر امت ہو. لیکن اس کے باوجود آج میری اور آپ کی حالت یہ ہے، ہم نے سنتوں کو چھوڑ دیا، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، قرآن کی آیتوں کو چھوڑ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین احادیث کو چھوڑ دیا. وہ کون سی بات ہے جو نبی نے نہیں بتائی؟ وہ کون سا طریقہ ہے جو آقا نے نہیں سکھایا؟ وہ کون سا پہلو ہے جو آقا نے نہیں سمجھایا؟ وہ کون سا فتنہ ہے جس سے آقا نے خبردار نہیں کیا؟ لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنے نبی کو چھوڑا، اللہ کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، دین کو چھوڑا، اسلام کو چھوڑا. اگر پیروی کی تو ان گویوں کی، ان نٹوں کی، ان میراثیوں کی. اور جب ہم یہ پیروی کر رہے تھے ہم نے سوچا ہماری عزت محفوظ ہے، ہماری آبرو محفوظ ہے، شرم و حیا کی اقدار محفوظ ہے. لیکن ہم یہ بھول گئے کہ جو زہر ہماری رگوں میں اتر رہا ہے، جو وبا ہمیں چھو چکی ہے. آج کرونا کی وجہ سے آپ ماسک لگا کے نکلتے ہیں، کرونا کی وجہ سے سینیٹائزر استعمال کرتے ہیں، کرونا کی وجہ سے صابن سے ہاتھ دھوتے ہیں، کرونا کی وجہ سے سوشل ڈسٹینس رکھتے ہیں. لیکن خدا کی قسم، رب محمد کی قسم، رب کعبہ کی قسم، کرونا اتنا مہلک نہیں ہے جتنی مہلک بے حیائی ہے، فحاشی ہے، بے غیرتی ہے، بے حمیتی ہے. لیکن آج ڈرامے میں بے غیرتی، فلم میں بے غیرتی. آج میرے گھر میں ٹی وی موجود ہے، آج تیرے گھر میں ٹی وی موجود ہے، ڈرامہ چل رہا ہے. اور ڈرامہ سپانسر کون کرتا ہے؟ ڈرامے میں اپنا میسج کون آگے بڑھاتا ہے؟ یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، یہ لیور برادرز ہیں، یہ یونیلیور ہے، یہ کوکا کولا ہے، یہ ساری ملٹی نیشنل کمپنیاں، یہ پیپسی کولا ہے، یہ ڈرامے سپانسر کرتی ہیں. ان کی وجہ سے فنکاروں کو معاوضہ دیا جاتا ہے، ان کی وجہ سے ڈراموں کے خرچے پورے کیے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایسا ڈرامہ لکھا جائے، رائٹر ویسا ڈرامہ لکھتا ہے، وہ لاکھوں روپے ڈرامہ لکھنے والے کو دیتے ہیں. کیا ڈرامہ لکھنا ہے؟ تم نے لکھنا ہے دیور اپنی بھابھی پہ عاشق ہے، تم نے لکھنا ہے بھتیجی اپنے چچا پہ عاشق ہے، تم نے لکھنا ہے شادی شدہ مرد شادی شدہ عورتوں پر فریفتہ ہے، تم نے لکھنا ہے محرم رشتوں کا جو تقدس ہے اس کو پامال ہوتے ہوئے تم نے ڈرامے میں دکھانا ہے. وہ ڈرامہ تیرے اور میرے گھر میں چل رہا ہے، تیری اور میری بیٹی بیٹی بھی، بیوی بھی، بہن بھی، گھر کی تمام عورتیں وہ ڈرامے پوری دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہی ہیں اور بے حیائی کا سبق سیکھ رہی ہیں. مجھے بتا، تیرے گھر میں قرآن کا ترجمہ سنانے والا کوئی نہیں، تیرے گھر میں حدیث کا بیان کرنے والا کوئی نہیں، تیرے گھر میں بی بی فاطمہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں، تیرے گھر میں اماں عائشہ کی سیرت کو سنانے والا کوئی نہیں. لیکن بے حیائی اور
24 گھنٹے تیرے گھر میں میرے گھر میں نشر کیا جا رہا ہے، پھر بھی آج تک ہم نے سوچا نہیں. ہم بے غیرت تو ہیں، بے حمیت تو ہیں، بے شرم تو ہیں، بے حیا تو ہیں، لیکن کیا قرآن اور حدیث کو دیکھ کر یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ ماننے والا اللہ کو ہو، ماننے والا رسول اللہ کو ہو، ماننے والا قرآن کو ہو، کہلانے والا مسلمان ہو اور بے حیا بھی ہو؟ خدا کی قسم یہ ممکن نہیں. مسلمان بے شرم نہیں ہوتا. مسلمان بے شرم، توجہ ہے آپ کی؟ مسلمان بے حیا بلند آواز ہو سکتا ہے؟ مسلمان بے حیا ہو سکتا ہے؟ مسلمان بے شرم ہو سکتا ہے؟ مسلمان بے غیرت ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن آج مسلمان کے گھر کو نشانہ بنا دیا گیا ہے. آج مسلمان کے ماحول کو، مسلمان بہو بیٹی کے دماغ اور ذہن کو نشانہ بنا دیا گیا ہے. مجھے اور تجھے بے حیا بنانے کے لیے، میرے اور تیرے گھر کی بہو بیٹی کو بے حیا بنانے کے لیے پروگرام مکمل ہو چکا ہے. اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے اور یہ دن رات چل رہا ہے. جی ہم دیکھ رہے ہیں. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی طرف. عجیب بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نوجوان بھی ہیں، اور ایک نوجوان کا قصہ یاد آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر نکلے چہل قدمی کے لیے. مدینہ کے نواب ایک چشمہ تھا جہاں پہ عموماً مدینہ منورہ کی خواتین آ کے کپڑے دھویا کرتی تھیں. تو خواتین کپڑے دھو رہی تھی. وہ نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے. اللہ کے نبی نے اس نوجوان کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہاں کیوں چکرا رہا ہے. توجہ ہے جی؟ ہمارے نوجوان بھی جہاں عورتوں کا گزر ہو نا جہاں سے، وہاں ان کی خصوصی توجہ ہوتی ہے. ویسے تو تیز رفتاری کا ریکارڈ توڑ دیتے ہیں، لیکن اگر کسی رکشے کی پچھلی سیٹ پر عورتیں اور بچیاں بیٹھی ہو تو پھر میرا نوجوان موٹر سائیکل اس کے تعاقب میں رکھتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے، اس کے تعاقب میں رکھتا ہے. لیکن آپ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کی بہنیں رکشے پہ نہیں بیٹھتی؟ کیا میری بیٹی اور آپ کی بیٹی رکشے پہ نہیں بیٹھتی؟ جب ہم کسی کی بیٹی کا تعاقب کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ذہن میں خیال آیا کہ جس رکشے پہ میری بیٹی، میری بہن سفر کر رہی ہو، اس کے تعاقب میں بھی کوئی اچکا ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے دیکھا، سمجھ گئے یہ عورتوں کے جھرمٹ کے گرد کیوں چکر لگا رہے ہیں. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا کیا کر رہے ہو؟ اگرچہ یہ مسلمان نہیں ہوا تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا اور لحاظ اتنا تھا. عرض کیا یا رسول اللہ، میرا اونٹ مہار توڑوا کے، رسی توڑوا کے بھاگ گیا ہے، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. بہانہ لگایا. اب اللہ کے نبی تو سمجھتے تھے. حضور زیر لب مسکرائے اور آگے چلے گئے. تھوڑا ہی وقت گزرا، اللہ نے اس نوجوان کے دل میں ہدایت کی جوت جگائی اور یہ حضور کی خدمت میں آیا اور مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھا. توجہ ہے؟ میری یہ بات شاید آپ کو بری لگی ہو، حالانکہ لگنی نہیں چاہیے کہ بے غیرت مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمان بے غیرت نہیں ہو سکتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب یہ حضور کی خدمت میں آیا، کلمہ پڑھا، حلقہ بگوش اسلام ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعلیم دی. اب یہ کبھی اگر حضور کو مدینہ کی گلی چوک چوراہے یا کسی نکڑ پہ مل جاتا، حضور اس سے ملتے، فرمایا میاں سنا وہ تیرے اونٹ کا کیا بنا جو بھاگا ہوا تھا. حضور اس سے مزاح فرماتے، حضور اس سے دل لگی فرماتے، اور آگے سے وہ صحابی بھی بڑے حاضر جواب تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پوچھتے، میاں سنا وہ تیرا اونٹ جو مہار توڑا کے بھاگا تھا وہ ملا کے نہیں؟ عرض کرتا یا رسول اللہ اب وہ مہار نہیں توڑوا سکتا، کیونکہ اسلام نے میرے اونٹ کے ناک میں وہ نکیل ڈالی ہے جو اتنی مضبوط ہے، اب وہ اونٹ چاہے بھی تو نہیں توڑوا سکتا. اسلام نے شرم و حیا پیدا کی، شرم و حیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آتا ہے. نوجوان اپنے زمانے کے فیشن سے معمور نوجوان،
نوجوانوں توجہ کرنا، آج میرا روح سخن صرف آپ کی طرف سے، بزرگ بھی برکت کے لیے موجود ہیں، سن رہے ہیں، لیکن نوجوانوں یہ تمہارا زمانہ ہے، میرے بچوں یہ تمہارا زمانہ ہے، ذرا توجہ کر کے سنا۔ یہ نوجوان حضور کی خدمت میں آیا، حضور کی خدمت میں آیا، حضور کے اخلاق سے، حضور کی سیرت سے، صورت سے، جمال و کمال سے متاثر ہوا، کلمہ پڑھا۔ اس نوجوان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی۔ اس سے پہلے عالم یہ تھا کہ عصر حاضر کے سارے فیشن اس میں موجود تھے، بہترین کپڑے پہنا کرتا تھا، مہنگی ترین خوشبوئیں استعمال کیا کرتا تھا، لیکن جب اسلام لے کے آئے، اسلام لانے کے بعد کایا یوں پلٹی کہ گھر میں ماں بھی دشمن ہو گئی، ساری سوسائٹی دشمن ہو گئی۔ ماں نے کہا اگر تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چھوڑا، آج تو ہم نے بے حیائی اور بے شرمی کی تمام حدوں کو پار کرتے ہوئے عصر حاضر کی تہذیب کو گلے لگایا، اپنے نبی کی تہذیب کو دور کر دیا، اپنے نبی کی سنت کو فراموش کر دیا۔ آج ہم نے فلمی اداکاروں کے سٹائل کو تو اپناتے ہیں، اپنے آقا اپنے نبی کا سٹائل اپناتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ ایک نوجوان ہے، اچھی خاصی خوبصورت گھنی داڑھی رکھی ہوئی ہے، وہ نوجوان یوں میرے سامنے پیش ہوتا ہے کہ اس کی داڑھی سائٹوں سے ٹرم ہو چکی ہے، ایک خاص صورت میں ڈھل چکی ہے۔ میں اس نوجوان کو جب وہ مجھ سے ملتا ہے، میں نے کہا نوجوان تیری داڑھی کو کیا ہوا؟ بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسین تھی، اب کیا ہوا؟ کہنے لگا جی آج کل ارطغرل ڈرامہ چل رہا ہے، وہ بڑا مشہور ہے، ارطغرل کی داڑھی دیکھ کر میں نے اپنی داڑھی کو ٹرم کر دیا، چھوٹا کر دیا، تراش کے ایسا بنا لیا۔ میں نے کہا افسوس، پہلے تو نے داڑھی رکھی تھی اپنے آقا کی سنت سمجھ کر، لیکن اب ترکی کے ایک اداکار کی داڑھی دیکھ کر تو نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، ترکی کے ایکٹر کی اس داڑھی کو اپنا لیا۔ نا آج تیرا اور میرا معیار یہ ہے، نوجوان اگر داڑھی رکھے گا تو کسی ایکٹر کی نقل میں رکھ لے گا، لیکن اپنے نبی کی سنت سمجھ کر دے گا۔ کیوں بھائی ایسے ہے بولو؟ لیکن میری نظر ڈھونڈتی ہے ان غیرت مندوں کو، میری نظر ڈھونڈتی ہے ان جرأت مندوں کو، میری نظر ڈھونڈتی ہے ان شاہینوں کو جو پورے وثوق سے، جرأت سے، غیرت سے آپ سڑکوں میں نعرے مرتے ہیں فرانس گستاخ ہے، آپ سڑکوں میں جلوس نکالتے ہیں فرانسیسی سفیر کو نکالا جائے، آپ سڑکوں میں نکل کے احتجاج کرتے ہیں جناب بن مارک نے گستاخی کی، فلاں اخبار نے گستاخی کی، اور میرے دوست وہاں پہ کھڑے ہو کے تو نعرے تو لگا رہے ہو، لیکن آج کھڑا ہو کے بتا ساری دنیا ایک طرف، میں اپنے نبی کی سنت اپنے چہرے پہ سجا کے پوری دنیا کو بتا دوں گا ہاں میں محمدی ہوں اور مجھے محمدی ہونے پہ پورا فخر، محمدی ہونے پہ، محمدی ہونے پہ بولو بولو، جس کو فخر ہے وہ بولے، جس کو نہیں ہے بولا بولے، محمدی ہونے پہ فخر ہے، محمدی ہونے پہ فخر۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، اسلام زندہ باد، قرآن زندہ باد۔ نوجوان آیا، فیشن کا دل دادا، ایسی خوبصورت، ایسی شاندار خوشبو استعمال کرنے والا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر گلی میں خوشبو کا جھونکا سونگنے کو ملتا ہم کہتے یہ مصعب بن عمیر گزرا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے، کلمہ پڑھنے کے بعد گھر میں گیا، ماں بگڑ کر کھڑی ہو گئی، میں نے سنا ہے تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کہا میں تیری ماں ہوں، اگر تم نے محمد کو رکھنا ہے پھر سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ اس نے کہا ماں یہ وہ نشہ ہے جسے کرسی نہیں اتار سکتی، میں ساری دنیا تو چھوڑ دوں گا، اپنے آقا کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ اور آج کے نوجوان سن، ماں کہتی ہے بیٹا یہ سب کچھ جو تیرے پاس ہے، تو جو خرچ کرتا ہے، تو جو پہنتا ہے، تو جو کھاتا پیتا ہے، تو جو عیش اور تنعم کی زندگی گزارتا ہے، یہ سب کچھ ہماری دین ہے، ہم دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اماں میں سب کچھ ترک کر دوں گا لیکن محمد عربی کو نہیں چھوڑوں گا۔ ماں کہتی ہے بیٹا یہ تو تن پہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا، یہ بھی ہمارے لیے ہوئے ہیں، اگر اتنا محمدی بنتا ہے تو کپڑے اتار دے۔ مصعب بن عمیر اپنے تن کے کپڑے اتار دیتا ہے، اور خدا کی قسم جو کبھی ہمیشہ مہنگے لباس کے علاوہ اپنے تن پہ کوئی کپڑا نہیں سجاتا تھا، اب یہ عالم ہے کہ ہر وقت 24 گھنٹے اس کے تن پہ پیبند لگا ٹاٹ کا لباس ہے، کپڑے اتار دیے۔ احادیث اس بات پر شاہد ہے، ہجرت کا وقت قریب آیا، بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ کا موقع ہوا، انہوں نے کہا ہمیں حضور کوئی معلم بھیجئے، کوئی مدرس بھیجئے۔ ہمارے پاس جیسے قاری خضر صاحب فرمائے
یا فرماتے ہیں یا فرما چکے ہیں کہ ہمیں مدرس چاہیے، تو انہوں نے کہا ہمیں مدرس چاہیے جو ہمیں دین سکھائے، دین کی اساسی باتیں سمجھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خطیب، پہلا نقیب جناب مصعب بن عمیر کو بنا کے مدینہ منورہ میں بھیجا۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی حویلی مدینہ میں مدرسے کے طور پر کام کرنے لگی، جہاں پہ 24 گھنٹے جناب مصعب بن عمیر لوگوں کو سکھانے لگے، دین سکھانے لگے، دین کی محبت بڑھنے لگی، یہاں تک کہ آپ کی تبلیغ سے پورا قبیلہ اوس اور خزرج مسلمان ہو گیا۔ حضور نے بھی ہجرت کی، جمیع مومنین مومنات ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ جب مدینہ میں آگے رحمت عالم ایک دن درس ارشاد فرما رہے ہیں، منبر پر تشریف فرما ہے، اتنے میں سامنے مسجد نبی کے سامنے دروازے میں نظر آئی، دروازے سے ایک شخص داخل ہو رہا تھا۔ یہ وہی نوجوان تھا جو کبھی مہنگا ترین لباس پہنا کرتا تھا، جس کی فین فالوئنگ تھی، لوگ جس کے فیشن کو دیکھ کر فالو کیا کرتے تھے۔ آج اس نوجوان کی جو لمبی زلفیں ہیں، جو کبھی خوشبو کے لپٹیں جن سے نکلا کرتی تھی، آج خاک آلود ہیں۔ آج یہ نوجوان اس عالم میں آیا ہے، بدن پر مہنگا لباس نہیں بلکہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، اور درخت کے کانٹوں سے، درخت کی لڑیوں سے اس نے اس کو پرویا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ عالم دیکھا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب صحابہ کو پتہ نہیں تھا، اللہ کے نبی کیوں اشکبار ہوئے۔ عرض کیا اللہ کے رسول رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا مصعب بن عمیر کی حالت کو دیکھ کر مجھے مکے کا وہ شہزادگی کا زمانہ یاد آ گیا۔ اس نے میری محبت میں، دین کی محبت میں، اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا، میرا دامن نہیں چھوڑا، ساری دنیا چھوڑ دی۔ آج کوئی ہے مصعب بن عمیر کو فالو کرنے والا، آج کوئی ہے مصعب بن عمیر کے نقش قدم پر چلنے والا، اور اس کی مصعب بن عمیر کی اس وفا کا اعتراف میرے نبی نے کیا تھا۔ چل آگے چل، میں تجھے انتہا تک بتاتا ہوں۔ یہی نوجوان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بردار بن کے احد کے میدان میں کھڑا ہے۔ کافروں کا جتھا حملہ آور ہوتا ہے، سب سے زیادہ دشمن کا زور علم بردار پر لگتا ہے۔ علم گر جائے، دشمن فوج کے حوصلے ٹوٹ جائے۔ جناب مصعب بن عمیر پر یورش ہوتی ہے، مصعب بن عمیر جھنڈا تھام کے رکھتے ہیں، اتنے زخم لگتے ہیں، اتنے نیزے برستے ہیں، اتنے تیر برستے ہیں، اتنی تلواریں پڑتی ہیں۔ مصعب بن عمیر اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر زمین پر گر پڑا، آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ مصعب بن عمیر کی جوانی محمد ربی کے قدموں میں لٹ چکی، مصعب بن عمیر کے ناز و نخرے دین کی خاطر چھٹ چکے۔ اب تو ایک متاع جان باقی ہے، وہ بھی نبی کی منشا پر قربان ہونے کو ہے۔ بالآخر جان جانے آفری کے سپرد کر دی۔ شہداء ہیں، 70 شہیدوں کے لاشیں گنجے شہیدہ میں پڑے ہیں، بڑے بڑے شہداء اور بھی ہیں، سعد بن ربیع بھی ہیں، ان میں جناب عمر بن جمو بھی ہیں، ان میں جناب سید الشہداء امیر حمزہ بھی ہیں۔ میرا نبی ڈھونڈتا میرا نبی تلاش کرتا ہے، پوچھتا ہے، صحابہ کو بھیجتا ہے، مصعب بن عمیر نظر نہیں آ رہا، صحابہ اکرام تلاش کرتے، اللہ کے رسول فلاں شہیدوں کی لاشوں کے درمیان مصعب بن عمیر کا لاشا بھی پڑا ہے۔ حضور فوراً تشریف لے کر گئے، جب تشریف لے کے گئے مصعب بن عمیر کی لاش کو دیکھا، حضور کی آنکھوں سے اشکوں کے موتی ٹپک پڑے۔ حضور نیچے بیٹھے، مصعب بن عمیر کا سر اٹھا لیا، وہ زلفیں جو کبھی خوشبو میں بسی ہوتی تھی، آج گند اور خاک آلود ہو چکی ہیں، وجود پہ زخموں کے تمغے سڑ چکے ہیں، لہو زمین پر بہہ چکا ہے، اور احد کی خاک مصعب بن عمیر کے خون سے گلنار بن چکی ہے۔ اللہ کے نبی بیٹھے، مصعب بن عمیر کے سر کو اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھ لیا، اور میرا نبی مصعب بن عمیر کی وفا کا اعتراف قرآن کی آیت پڑھ کے کرتا ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ اور ایمان والوں میں کچھ جوان مرد ایسے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کیا ہوا وعدہ اپنی جوانی لٹا کر سچ کر دکھا۔ آج کوئی ہے مصعب بن عمیر کو فالو کرنے والا؟ کن کے پیچھے چل پڑے؟ کہاں چل پڑے؟ یہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ ہمارا رستہ نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ اتوار نہیں ہے۔ ہم حیا والے ہیں، ہم شرم والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم غیرت والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں۔ تم نے تہذیب فرنگ کو اپنی معراج سمجھ لیا، تم نے یورپ کی ننگی تہذیب کو اپنا معراج سمجھ لیا۔ ارے وہ تو آج حوانیت کی سطح پر آ گئے، وہ اپنے طور اتوار سے خود تنگ آ گئے، انہوں نے اپنا فیملی سسٹم تباہ کر لیا، انہوں نے شرم و حیا کا جنازہ نکال دیا، ان کی لغت میں غیرت نام کا کوئی لفظ موجود نہیں ہے۔ لیکن میرے دوست تو اپنی طرف دیکھ، تجھے تیرے نبی کی نسبت نے، تجھے تیرے نبی کے تعلق نے، تجھے کلمہ طیبہ پر ایمان و اعتقاد نے غیرت دی ہے، حیا دی ہے، شرم دی ہے۔ ایک
خاندانی سسٹم دیا ہے، اقدار دی ہیں، ویلیوز دی ہیں، تو ذرا سوچ تو صحیح، بھلا کوئی دنیا میں ایسا بے وقوف بھی ہوگا جو لوہے کے بدلے، سونے کے بدلے میں لوہا قبول کرے گا؟ ارے پولے اور منے، میں نے سونا لٹا دیا اور لوہے سے دامن بھر لیا، ذرا محاسبہ تو کر، ذرا موازنہ تو کر، ذرا تقابل تو کر، ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ ایک لمحے کے لیے غور کر لیجیے۔ حضور ایک ویلنٹائن ڈے کی بات کیا ہے، یہ تو ابھی بھی کم لوگوں کو پتا ہے۔ خاص حلقہ ہے، خاص کمیونٹی ہے جہاں سے اب یہ زہر اس طرف بھی سرایت کر رہا ہے۔ لیکن ہم ذرا دیکھیں تو حضور میدان احد میں کھڑے ہیں، اس نوجوان کا عجیب قصہ ہے، میں جب بھی پڑھتا ہوں وجد آ جاتا ہے۔ شہید ہونے والے اور بھی بہت تھے، لیکن بہت سے سیرت نگاروں نے شہدائے احد کے تذکرے میں خاص طور پر اس نوجوان کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے نبی اکیلے گڑھے سے نکلے، باہر آئے، جناب طلحہ حضور پر ڈھال بنے ہوئے، حضور کو دفاع کی ضرورت ہے۔ اتنے میں 10 انصاری نوجوان، 10 کے 10 نوجوان، بالکل نوجوان، ایسے اٹھتی جوانیاں آگے آئے، حضور کے گرد حلقہ بنا کے کھڑے ہو گئے۔ توجہ ہے آپ کی؟ شمع رسالت کے 10 انصاری نوجوان یوں حضور کے گرد حلقہ بنا کے کڑا لگا کے کھڑے ہو گئے۔ دشمن دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے آتا ہے، حملہ کر رہا ہے، یہ ان کے حملوں کا دفاع کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کو آڑ بن کر، ڈھال بن کر اللہ کے نبی کا دفاع کر رہے ہیں۔ ایک بھی شہید ہوا، دوسرا بھی شہید ہوا، تیسرا بھی، چوتھا بھی، پانچواں بھی، ساتواں بھی، آٹھواں بھی، نواں بھی، 10واں بھی، 10 کے 10 شمع رسالت پر قربان ہو گئے۔ ان 10 کے لاشیں رسول اللہ کے سامنے بیٹھے تھے۔ میں کہا کرتا ہوں لوگوں بجا ہے، یہ عمر کی عظمت ہے کہ کل عمر کی شہادت کی گواہی نبی کا مصلی دے گا، نبی کا محراب دے گا، نبی کا منبر دے گا۔ بجا ہے، یہ بھی عظمت ہے کہ کل عثمان کی شہادت اور مظلومانہ شہادت کی گواہی کل قیامت کے دن یہ قرآن دے گا، جس پر آج بھی خون عثمان گواہی بن کر موجود ہے۔ بجا ہے کہ کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی حنین کا معرکہ دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا۔ لیکن میں قربان جاؤں ان نوجوانوں کے مقدر پر نبی کی نظریں دیکھ رہی تھی، یہ میرے لیے کٹ رہے ہیں، میرے لیے لڑ رہے ہیں، میرے لیے قربان ہو رہے ہیں، جنہوں نے بتایا جا آپ کہتے ہیں شمع رسالت پر قربان ہونا، ذرا دیکھنا کبھی موم بتی کا جلنا، شمع کا جلنا، پھر ان شمع پر پروانوں کا یوں جھرمٹ بنانا، پھر ان پروانوں کا شمع کے شعلے پر جل کر راکھ ہو جانا۔ آج ان 10 انصاری جوانوں کو بھی دیکھ، شمع رسالت جگمگا رہی ہے اور یہ پروانوں کی طرح اس شمع پر یوں منڈلا رہے ہیں اور منڈلاتے منڈلاتے بالآخر قربان ہو رہے ہیں، جل کر راکھ ہو رہے ہیں، اور میرا نبی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اور کل قیامت کے دن جب میدان احد سے یہ 10 نوجوان اٹھیں گے، میرا نبی اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے کہے گا ربا میں نے دیکھا تھا یہ تیرے محبوب کا دفاع کرتے ہوئے مرے تھے۔ ان 10 نوجوانوں میں ایک نوجوان کی کچھ سانسیں باقی تھی، تاریخ نے بتلایا اس کا نام زیاد ابن عسکر ہے، یہ بھی آخری سانسوں پر ہے، زخموں سے بدن چور ہے، کئی نے تھے اس کے وجود میں سوراخ کر چکے ہیں، کتنے ہی تیر اس کی کمر میں پیوست ہو چکے ہیں، کتنی ہی تلواریں ہیں جو اس کے جسم پر گھاؤ لگا چکی ہیں، لیکن اب یہ آخری سانسوں پر ہے، رسالت کی نظر بھی دیکھ رہی ہے۔ صحابہ کو کہا اٹھا کر میرے پاس لاؤ، قریب لایا گیا، حضور اس کے پاس اکڑوں بیٹھ گئے، پیروں پر بیٹھ گئے، آپ کہتے ہیں پیروں پر بیٹھ گئے، حضور بیٹھ گئے، قریب ہو کر حضرت جناب رسالت باپ نے پوچھا اور زیاد تیرا کی حال ہے؟ توجہ نہیں آنا، زیاد تیرا بھلا اس عالم میں کوئی حال بھی پوچھتا ہے؟ بھلا اس عالم میں جب پورا بدن زخموں سے سجا ہو، لہو بہہ چکا ہو، سانس ٹوٹ رہی ہو، اس وقت بھلا تو پوچھتا ہے تیرا کی حال ہے؟ حال تو نظر آ رہا ہے، لیکن قربان جاؤں کملی والے تیرے اس سوال پر، کملی والا آج کے نوجوان کو بتانا چاہتا تھا کہ جو میری خاطر زخم کھاتے ہیں، جو میری خاطر جان اٹھاتے ہیں، جو میری خاطر لہو کے فوارے جن کے ابل جاتے ہیں، وہ جان بھی دیتے ہیں تو کس شان سے دیتے ہیں، اس جان دینے میں بھی کتنا مزہ ہے جو محبوب کے قدموں میں جاتی ہے۔ اسی لیے زیاد کا جواب میرا نبی ساری دنیا کو سنوانا چاہتا ہے، فرمایا زیاد اس حال میں زخم جھیل کر، تلواریں سہ کر، تیروں کے زخم کھا کر، نیزوں کی انیاں چھپانے کے بعد اب تیرا کیا حال ہے؟ زیاد زبان سے جواب نہیں دے سکا،
دیکھا کمزوری اتنی ہے، نقاہت اتنی ہے کہ زبان ساتھ نہیں دیتی۔ زیاد نے اپنے بدن کی بچی کھچی قوت مجتمع کر کے اپنا سر اٹھایا، اپنے ہونٹ رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دیے اور جان رب کے حضور پیش کر دیے۔ یہ بھی نوجوان تھا۔ کون ہے جو آج زیاد کو فالو کرے گا؟ کون ہے جو آج زیاد کے نقش قدم پر چلے گا رضی اللہ تعالی عنہ؟ کون ہے جو آج زیاد کی فعل فالوئنگ میں مبتلا ہوگا؟ یہ اس قابل تھے، یہ اس قابل ہیں، اس قابل کہ میرے رب نے عرشوں سے فرمان اتارا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اور ایمان لانا ہے تو ایسے لاؤ جس طرح مصعب بن عمیر نے کیا۔ میرا رب کہہ رہا ہے ان کو فالو کرو، میرا رب کہہ رہا ہے ان کو فالو کرو۔ کہاں سے لاؤں؟ میرے نبی کی بیٹی لختے جگر، میں کہا کرتا ہوں حضور کی ساری بیٹیاں حیا والی، حضور کی ساری بیٹیاں شرم والی، حضور کی ساری بیٹیاں شرم و حیا کو چار چاند لگانے والی۔ اب ایک تذکرہ یہاں پہ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت کا، بی بی کتنے حیا والی، اللہ تیری اور میری بیٹی کو بی بی فاطمہ والی حیا نصیب فرمائے۔ کتنی حیا والی بی بی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مفتوحہ علاقوں سے خدام غلام اور باندیاں آئیں۔ اب بی بی گھر کا سارا کام کاج خود کرتی ہیں، چکی بھی خود چلاتی ہیں، اور اتنی چلاتی ہیں کہ گھر میں گلے کے لیے کھانے پکانے کے لیے بھی چکی چلانی پڑتی ہے، اور حضرت علی کی اونٹنیوں کا چارہ بھی چکی پر گٹھلیاں، چونکہ یثرب میں رواج تھا کھجور کی گٹھلیاں چکی میں پیس کر وہ اونٹنیوں کا چارہ بناتے تھے، تو بی بی خاتون جنت جو ہے وہ اونٹنیوں کا چارہ بھی تیار کرتی ہے اپنے ہاتھوں سے۔ یہ ہاتھ جو ہے ان ہاتھوں پہ گھٹے پڑ گئے ہیں، گھٹے نرم و نازک ہاتھ جو ہیں وہ گھٹے پڑ گئے ہیں۔ رسول اللہ کی لاڈلی بیٹی، حضور کی محبوب بیٹی، جنت کی سردار بیٹی، جنت کی تمام عورتوں کی سیدۃ النساء اہل الجنہ، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، زمانے بھر میں بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا۔ یہ بی بی فاطمہ زہرا اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی ہے، گھر کا اناج اپنی جگہ پر اونٹنی کا چارہ بھی بناتی ہے، کنویں سے چشمے سے پانی مشکیزے میں بھر کے خود لاتی ہے، مشکیزے کی رسی سے سینے پہ نشان پڑ گئے ہیں، ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے ہیں، کمر جھک گئی ہے، وجود سارا دن تھکا رہتا ہے۔ جناب علی بھی بی بی کی مشقت کو محنت کو جانتے ہیں، اسی لیے فرماتے ہیں آج تیرے ابا کی خدمت میں، ہمارے آقا کی خدمت میں مفتوحہ علاقوں سے خدام آئے ہیں، غلام آئے ہیں، جاؤ تم بھی اپنے ابا سے مانگ لو، تمہارا تو زیادہ حق ہے۔ دوسرے لوگ انصار بھی مہاجر بھی تمہارے ابا سے خدام لے کے جا رہے ہیں، غلام لے کے جا رہے ہیں، نبوت کے خزانے بڑھ رہے ہیں، نبوت کے دستے عطا اور دستے سخا سے طبیل فیض پا رہے ہیں، جاؤ تم بھی لے لو۔ بی بی فاطمہ اپنے خالد کے کہنے سے گھر سے تو چل پڑی، لیکن چلتے 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 جب مسجد نبی کے سامنے پہنچی، اپنے ابا کے سامنے پہنچی، پیغمبر بھی ہے، آقا بھی ہے، مولا بھی ہے، محبت بھی ساری بیٹیوں سے بڑھ کے کرتے ہیں، لاڈلی بھی ہے، رازدار بھی ہے، اتنی لاڈلی ہے، اتنی محبوب ہے کہ حضور کی خدمت میں جب بی بی آتی ہے حضور احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھئی بیٹی باپ کے لیے کھڑی ہو تو سمجھ آتا ہے، لیکن باپ بیٹی کے لیے کھڑا ہو، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس معاشرے میں بیٹی کی عزت نہیں ہے۔ میرا نبی اپنے اسوہ حسنہ سے جاہلیت کے زمانے جاہلیت کے چمگادڑوں کو بتلا رہا ہے، لوگوں بیٹی عار نہیں ہوتی، بیٹی زندہ دفنانے کے قابل نہیں ہوتی، بلکہ میں امام الانبیاء بیٹی کی عزت کو چار چاند لگا رہا ہوں، اس کے احترام میں کھڑے۔ حضور آگے بڑھتے، بی بی فاطمہ کا چہرہ تھام کر ماتھے کو چوم لیتے ہیں، محبت سے اپنے پاس بٹھاتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے حضور دھیمے دھیمے لہجے میں کتنی ہی دیر بی بی فاطمہ سے نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے رہتے، کتنی دیر
حضور اپنی بیٹی سے راز کی باتیں کرتے رہتے، کتنی ہی دیر باتیں کرتے رہتے، بی بی بھی ایک لمحے کے لیے اپنے ابا کو نظروں سے اوجھل نہیں دیکھتی، بہانے سے اپنے ابا کی زیارت اور دیدار کرتی ہیں۔ حضور کی نظر پڑ گئی، میری بیٹی آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتے ہی بی بی کی زبان پر آیا ہوا سوال وہیں رک گیا۔ اتنی شرم، اتنی حیا اپنے ابا سے۔ اے لوگ تے آدھے کہ دھیاں دا پیٹیاں کو زور نال لے لیندی ہیں، ہوج ہوندی ہے نا، دھیاں پیکیاں تے ہوج رکھ دیا کوئی نہ، ہمارا کا اپنی بولی نہیں بننے وے آندی دھیاں ہوج رکھ دیا نا، پیکیاں ہوج نال لے دیا براما نو آگ کے میں فریج لوڑی ہے، میں واشنگ مشین لوڑی ہے، دھنگی لوڑی ہے، میرا ہی ہاتھ کے میرے پیو دا گھارے، میرے براما دا گھارے، میں لیسا برجائیاں متھے تے باٹی پاویں جب موڑی بہنا دیئے میرے بھرائے تو سجدہ میرے بھراما دی کمائی کھاندے پہو بہنا دا ہاتھ کے میں اپنے بھرا کو فلانی شے لیسا فلانی شے لیسا زور نال لیسا ہوج نال لیسا تو ڈس نا بی بی فاطمہ دی ہوج کوئی نہیں ہے نا، لیکن حیا دے آئی کہہ نہیں سکی، چپ کر کے واپس چلی۔ جتنے بھی غلام آئے تقسیم ہو گئے، جتنی بھی باندیاں آئی تقسیم ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو تھا، اس لیے حضور اس عمل سے فراغت کے بعد بی بی کے گھر میں گئے، فرمایا بیٹا آج تو آئی تھی لیکن کچھ کہا نہیں، کچھ بولی نہیں، کچھ سنا نہیں، خاموشی سے چلی آئی۔ فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ میں آپ پر قربان، میں حاضر تو اس لیے ہوئی تھی کہ مجھے علی نے یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ رسول اللہ کی خدمت میں غلام آئے ہیں، باندیاں آئی ہیں، سوچا میں بھی اپنا ہاتھ بٹانے کے لیے مانگ لوں۔ فرمایا بیٹی میں نے دنیا کو پسند نہیں کیا، میری ترجیح تو آخرت ہے، اور میں اپنے بچوں کے لیے اپنے اہل البیت کے لیے بھی یہی پسند کرتا ہوں۔ بیٹا تجھے غلام سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فرمایا بیٹا میں جانتا ہوں دن بھر کی مشقت تیرا بدن تھکا دیتی ہے، تو چکی بھی چلاتی ہے، تو پانی بھی بھر کے لاتی ہے، تو گھر کا کام کاج بھی کرتی ہے، کھانا بھی پکاتی ہے، گھر میں جھاڑو بھی دیتی ہے، یقینی بات ہے حسنین کریمین کو بھی سنبھالتی ہے، علی کی خدمت بھی کرتی ہے، پورے گھر کی روٹین اور معمول تجھے تھکا دیتے ہوں گے، لیکن بیٹا جب اس تھکاوٹ سے چور بدن کے ساتھ تو اپنے بستر پر جائے نا تو تجھے 3 تسبیحات بتاتا ہوں، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کر بیٹی، یہ غلام سے بہتر ہے، یہ غلام سے اتنے شرم والا گھرانہ، اتنے حیا والا گھرانہ، اتنی عظمت والا گھرانہ۔ میرے دوستوں شرم و حیا، آج ویلنٹائن ڈے پہ بات کر لیتے ہیں۔ کیا ہے ویلنٹائن ڈے؟ یہ جو چاکلیٹ، گلاب، اظہار محبت، اقرار محبت، وعدے، اور پھر آگے دیکھیں جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں۔ جب کہیں او جی مولوی، یا آپ مولوی تے ہر چیز کے پیچھے لگے، لیکن خدا کی قسم شکر کرو سوسائٹی میں مولوی کا وجود ہے، شکر کرو مولوی کا وجود ہے۔ یہ جمعے کے بیان میں، فجر کے درس قرآن میں، عشاء کے درس حدیث میں، کبھی کبھی اس قسم کے جلسے اور پروگرام میں روتا تو ہے، آ کے بتلاتا تو ہے تمہارا نبی کیسا تھا، تمہارے نبی کا گھرانہ کیسا تھا، دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، شرم و حیا کیا ہے، عزت نفس کیا ہے، غیرت ایمانی کیا ہے، حمیت دینی کیا ہے، میری اقدار کیا ہے، میری سوشل ویلیوز کیا ہے، میں کون ہوں، مسلمان کسے کہتے ہیں، کم از کم بتاتا تو ہے نا، کچھ لمحے کے لیے ہی صحیح دماغ پہ اثر تو ہوتا ہے۔ اور اگر یہ چیخو پکار بھی ختم ہو جائے، لوگ یہی چاہتے ہیں مولوی جی ہمیں ہر چیز پیچھے لگتا۔ میں پوچھتا ہوں ان عصر حاضر کے لوگوں سے، کچھ ایک کالج میں نے کچھ عرصے تک پڑھایا، میں نے کہا حضور نے فرمایا وہ گو کے سراغ میں گئے تم بھی جاؤ، تو اس زمانے میں فیشن چلا لوز پینٹ کا، پتہ نہیں آپ کے علاقے میں تھا کہ پینٹ جو ہوتی ہے یہ نوجوان پہنتے تھے لوز کر کے، کیسے پہنتے تھے؟ لوز کر کے، اور شرٹ جو ہے وہ ٹائٹ ہوتی تھی، بدن سے چپکی ہوتی تھی۔ یہ جو پینٹ تھی یہ اتنی نیچے ہوتی تھی کہ یہ جو سرین کی لکیر ہے نا یہ نظر آتی تھی، یہ دکھانا مقصود۔ کالج میں یونیفارم کی جو پینٹ ہوتی ہے وہ بھی نوجوان اسی طرح سے پہننے لگے، لوز کر کے، فیشن کو پوری طرح فالو کرنا ہے۔
اپنے نبی کی بات ذہن میں ہے، وہ گو کے سرات میں گھسے تم بھی گھسو. میں نے ایک دن لیکچر کے دوران میں نے پوچھا، میں نے کہا بچوں آج میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ لوز پینٹ کیوں پہنتے ہو؟ تو کہنے لگے جی فیشن ہے استاد جی، سر جی فیشن. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا بیٹا اگر یہ فیشن ہے تو ہر فیشن کی بنیاد تاریخ کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا ہے، ذرا مجھے بتائیے کہ اس اسٹائل اور فیشن کا پس منظر کیا ہے؟ کہنے لگے سر جی یہ تو ہمیں پتا نہیں. میں نے کہا پھر میں تمہیں بتاتا ہوں. یورپ میں اور امریکہ میں گے ایسوسی ایشنز بنی ہیں. گے سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو پڑھے لکھے حضرات سمجھ، باقیوں کو میں نہیں سمجھتا. وہ آپ خبریں سنتے ہوں گے، عورت کی عورت سے شادی، مرد کی مرد سے شادی. تو ہم جنس پرستوں کی تنظیمیں بنی ہیں. یہ ان کا ایک واضح علامت ہے، نشان ہے لوز پینٹ پہننا، کہ دیکھنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ ہے، اس کیٹیگری کا آدمی ہے. میں نے کہا بیٹا وہ تو اس لیے پہنتے ہیں، آپ کس لیے پہنتے ہیں؟ میں نے جب بتایا تو شرم سے ڈوب گئے. تھے تو مسلمانوں کے بچے، تھے تو مسلمان بچے، احساس دلا دیا جائے تو مسلمان کو شرم ضرور آتی ہے. یہ کلمے کی برکت ہے، ایمان کی برکت ہے، نسبت محمدی کی برکت ہے. بچوں کو شرم آئی، کہنے لگے سر جی آئندہ ہم ایسے نہیں پہنیں. اب ویلنٹائن ڈے کیا ہے؟ اس طرف توجہ کیجیے. اس کی انسائکلوپیڈیا برطانیہ میں اور دیگر جو کتابیں ہیں، تاریخی کتابیں، اور جن میں یہ سب کچھ ان کی توجیحات لکھی ہوئی ہیں، ان میں ایک قصہ لکھا ہے 3 صدی عیسوی کا، روم کا. ایک پادری تھا جس کا نام ویلنٹائن تھا. یہ ویلنٹائن جو ہے اپنے گرجا میں، پادری میں اس زمانے میں ننیں ہوتی تھی، نن عورتیں، جن کو گرجا کی خدمت کے لیے چھوڑا جاتا. یہ عورتیں گرجا میں جھاڑو پوچھا صفائی، اور یہ حضرت عیسیٰ کے نام پہ، گرجا کے نام پہ وقف ہوتی تھی. اور ان کے لیے گرجا کا قانون تھا کہ یہ شادی، بولیے، شادی نہیں کریں گی، کوئی جنسی تعلق قائم نہیں کریں گی. یہ اس گرجے کے جو لارڈ پادری تھے جن کا نام ویلنٹائن تھا، یہ اس ایک نن پر عاشق ہو گئے. عاشق ہونے کے بعد اب قانون تو کوئی راستہ بنتا نہیں تھا. انہوں نے اس نن سے کہا کہ قانون میں عن قریب ترمیم کر دی جائے گی، اور یہ جھانسا دے کر انہوں نے اس سے بدفعلی کی، بدفعلی کا ارتکاب کیا. بات کھلتے کھلتے چلی گئی، اوپر چلی گئی. گرجے والے، باقی پادری، جتنا بھی مذہبی حلقہ کا بے چین ہوا، مضطرب ہوا، انہوں نے اس پادری کو 14 فروری کی تاریخ کو سولی پہ لٹکا دیا. کس پہ لٹکا دیا؟ سزا دے دیا. اب 14 فروری کو، ویلنٹائن ڈے کو، ویلنٹائن پادری کو مذہبی روایت سبوتاج کرنے پہ سولی پہ لٹکا دیا گیا. سزا دے دی گئی. چند تھوڑا عرصہ بیتا، کچھ لوگوں نے، آوارہ ذہن لوگوں نے اس پادری کی موت کو عاشقوں کا دن قرار دے دیا، سولی کے دن کو، کہ 14 فروری جو ہے، یہ انسائکلوپیڈیا برطانیکا میں بھی یہ لکھا ہے کہ یہ عاشقوں کا دن اور عاشقوں کا تہوار سمجھا جاتا ہے. یہ تاریخ ہے ویلنٹائن ڈے کی. اور آج ایسا بھی ہوا کہ عیسائیوں نے اکٹھے ہو کر بینکاک کی ایک دکان جس پر ویلنٹائن ڈے کا سامان، یعنی سرخ گلاب اور چاکلیٹ بکتی تھی، اس کو آگ لگا دی کہ یہ ہمارے مذہب عیسوی کے خلاف ہے. کس کے خلاف ہے؟ مذہب عیسوی کے خلاف. اور آج تک عیسائی علماء اور عیسائی لٹریچر اس رسم بد کی مخالفت کرتے ہیں. سوال یہ ہے میرے لطف آباد کے روشن ضمیروں، اور جہاں تک آپ کی بات پہنچے، آپ تک میری بات پہنچ رہی ہے، اور آپ کی بات جہاں تک پہنچے، سوال یہ ہے کہ جس رسم بد کو خود عیسائی مذہب برا کہتا ہے، غلط کہتا ہے، مسلمان آج اس رسم کو کیوں فالو کرتے ہیں؟ کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ روشن خیال کہتے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ جی اپنی بیوی کو گلاب دے دو. کس کو دے دو؟ اپنی بیوی نال اظہار محبت کر لو. میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے اظہار محبت نہیں کیا. حضور اپنی بیویوں سے محبت نہیں کرتے. آپ سیرت کی کتابیں اٹھائیے، بی بی عائشہ نے پانی پیا، حضور نے پیالے میں جگہ تلاش کی
اور وہیں سے پانی پیا جہاں بی بی عائشہ نے پانی پیا. بی بی عائشہ نے ایک ہڈی سے بوٹی نوچ کر کھائی. مولانا تشریف فرمائے، حضرات بیٹھے ہیں، حضور نے اسی ہڈی سے بوٹی نوچ کر کھائی جہاں سے بی بی عائشہ نے کھائی. ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں اور کچھ امہات المومنین 2 یا 3 یا 4 حضور کے رفاقت میں تھیں، اونٹ کجاوے پر سوار تھی، پردہ ڈلا ہوا تھا، اور جو صحابی تھے جن کے ہاتھوں میں ان اونٹوں کی مہار تھی وہ تیز تیز اونٹ چلا رہے تھے، ہدئی پڑھتے ہوئے کچھ اشعار جو خاص آہنگ میں پڑھے جاتے ہیں تو سواری تیز چلتی ہے، وہ تیز تیز چل رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر کون تھی؟ حضور کی بیویاں. حضور نے فرمایا، میاں اونٹ آہستہ چلاؤ، آہستہ، ان اونٹوں پر آبگینے ہیں. آبگینے یعنی شیشے کے برتن. آہستہ چلاؤ، تکلیف نہ پہنچے، ٹھیس نہ لگے. ذرا سی ٹھیس لگنے سے آپ گینے ٹوٹ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بیویوں کے احساسات کا، ان کی فیلنگز کا، ان سے طرز محبت کو میرے نبی نے پیش کیا اور تفصیل کے ساتھ پیش کیا تاکہ امتی کو پتا ہو کہ بیوی کا خاوند سے بیوی کا تعلق کیا ہے، ماں باپ کا اولاد سے، اولاد کا ماں باپ سے تعلق کیا ہے، رشتہ داروں کا آپس میں تعلق کیا ہے، دوستوں کا آپس میں تعلق کیا ہے. میرا نبی دوست بھی ہے، میرے نبی کے رشتہ دار بھی ہے، میرا نبی خادم بھی ہے، میرا نبی سسر بھی ہے، میرا نبی داماد بھی ہے. ہر حیثیت سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور سیرت موجود ہے، اجلا کردار موجود ہے، روشن اخلاق موجود ہے. پھر میں اپنے نبی کو فالو کرتے ہوئے اپنے نبی کے طریقے پر اظہار محبت کیوں نہ کروں؟ مجھے کسی بدکار ویلنٹائن نام کے پادری کو فالو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ توجہ ہے سب حضرات؟ ہم نے کس کو فالو کرنا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. آقا فرما رہے ہیں مجھے فالو کرو. ہم نے کس کو فالو کرنا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. آج کہتے جی دھاگا بندھن نال کی ہوندا ہے؟ راکھی کون باندھتے ہیں؟ بولو. آج کل بڑا پتہ ہے سارے راکھی کون باندھتے ہیں؟ ہندو. اور وہ سکھ جو اپنی بہنیں سکھوں اپنے بھائیوں کو باندھتی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ وہ بھی کچھ کہتے ہیں. ہاں یہ بچہ کہہ رہا رکھڑی، یہ تو پتہ ہے وہ کیا باندھتے ہیں. ہاں تو دھاگا بہنیں اپنے بھائیوں کو باندھتی ہے، ہندو راکھی باندھتے ہیں. مسلمان کیا باندھتے ہیں؟ ذرا مجھے اس کی توجہ بتا. اگر کسی نوجوان سے پوچھے یہ دھاگا کیسا باندھا، کہتے ہیں جی گٹ دکھدا ہے. کیا دکھدا ہے؟ بولیے. گٹ دکھدا ہے. میرے دوست تو نے ہندوؤں اور سکھوں کے فیشن کو اپنا کر اپنے گٹ پہ اپنے ہاتھ پہ دھاگا باندھا. تو نے کبھی نہیں سوچا تیرے نبی نے تیرے لیے کیا کہا؟ حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. جو جس قوم کی نقل کرے گا، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، فرمایا قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا. اب آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ کو قیامت کے دن کملی والے کی شفاعت درکار ہے، کملی والے کے ہاتھوں جام کوثر درکار ہے، کملی والے کی میزان پر رفاقت درکار ہے، کملی والے کا پل صراط پر ساتھ درکار ہے، کملی والے کا بغیر حساب کے کملی والے کی شفاعت سے جنت میں داخلہ درکار ہے. یہ ہندوؤں اور سکھوں کی نقالی درکار. اس لیے آج کے بعد دھاگا باندھو جی. یہ جو سکھ کڑا باندھتے ہیں لوہے کا، آپ پہنیں گے؟ ویسے چاندی کے علاوہ مرد کے لیے ہر دھات حرام ہے، اور چاندی بھی صرف انگوٹھی کی صورت میں حلال ہے، اور انگوٹھی بھی وہ جو سوا ماشے سے کم ہو. کتنے سے؟ یہ میرے ہاتھ میں بھی ہے، یہ اتنی ہی ہے. اس سے زیادہ جائز مرد کے لیے بھی نہیں ہے. سونا بھی حرام، پیتل بھی حرام، تانبا بھی حرام، لوہا بھی حرام. کوئی بھی دھات ہو وہ حرام ہے. لیکن یہاں تو حالت یہ ہے کہ مسلمان کے بازو میں رنگ پہنانا ہے. یہ رنگ وہ کون سا رنگ ہے؟ نہیں وہ بھی رنگ ہے. ایک وہ کیبل پہ 24 گھنٹے چلتا ہے. ہاں بی بی
बीबी रिंग, अच्छा वो बीबी रिंग हल किस किस मसले का है? हाँ जी, कमर में दर्द हो बीबी रिंग, बाजू में दर्द हो बीबी रिंग, सर में दर्द हो बीबी रिंग, नौकरी ना मिले, रिश्ता ना मिले, समझ में आ रही बात? अच्छा उनका कारोबार चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है ना, इसीलिए तो पैसे दे दे के टीवी पे इश्तिहार चला रहे, कमा रहे। कितने ही लोग सफेद पोश ऐसे होंगे कि बाहर तो उनका बड़ा भरम है, लेकिन दाग के जरिए उन्होंने भी बीबी रिंग मंगवाया होगा। हंसने की बात नहीं, रोने की बात है, रोने की बात है। तेरे दर्द की दवा एक रिंग पहनाना है तुझे, कड़ा पहनाना है, धागा तुझे पहनाना है, किसी भी हवाले से, किसी भी रंग से तेरी कमजोरी को पकड़कर तुझे पहनाना है। चल मैं अपने तेरे आका की खिदमत में ले चलूं। कोई वबा आए दो नफल पढ़, नमाज पढ़, कोई बीमारी आए नफल पढ़, सूरज को गिरन लगे नमाज पढ़, चांद को गिरन लगे नमाज पढ़, तेज आंधी चले मस्जिद में जा नमाज पढ़, कर्ज मकरूज हो जाए नमाज पढ़, किसी किस्म का बहरान आ जाए नमाज पढ़, नमाज पढ़ के अपने अल्लाह के सामने रो, रब्बा तू ही सुनदा, मेरी कोई नहीं सुनदा, रब्बा तेरे तो मंगा ते मेरी बेइज्जती कोई नहीं, लोकां तो मंगा ते मेरा रहंदा कख नहीं। एवें गल है कि नहीं? एवें गल नहीं। मुंह जे मंगे अख शर्माउंदी है कि नहीं शर्माउंदी? ते ओदे कोलों क्यों नहीं मंगदा कि जेड़ा ऐ पर्दे रखदा सत्तार कहंदा मैं बख्श भी दिना ते पर्दे भी रख लैंदा, कुर्बान जावां पर्दे भी रख लैंदा। वो मूसा अलैहिस्सलाम नमाज इस्तिस्का के लिए निकले ना, फरमाया नहीं मूसा एक ऐसा गुनाहगार है, अब जो तक तेरे मुक्तदियां च खड़ा है ना मैं बारिश कोई नहीं बरसाउणी। मौला अच्छा हज़रत मूसा ऐलान कर दो भाई मेहरबानी निकल जा, साडे ते बारिश बरसे ना। हुण इहनूं ते पता सी कि पूरे मजमे च मैं ही आ ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, इहनूं ते खटक गई, इहने हुण नीवी पा ली। मौला अज तोड़ी ओला रखिया सी ते अज पर्दा चुकण लग्या, मेहरबानी करना मौला, जिवें अज तक पर्दा रखिया अज भी पर्दा रख लै। मैं तेरी जलालत ए किबरियाई दी कसम चुक के आखदा अज तो बाद मैं ए गुनाह नहीं करदा। ए दिल दी गल सी, दिल विच ही रही, मेरे मालिक ने पर्दा नहीं चुकिया। बदल आए ते मींह वस पिया, मूसा अलैहिस्सलाम ने हैरत नाल आसमान वाल वेख्या, ओ बेनियाज़ा, ओ कुदरत वालिया, कुव्वत वालिया, हले ते कोई मजमे तो निकलिया भी नहीं ते इत्थे बदल वस पे ने। आख्या मूसा मेरा ते मेरे बंदे दा मामला सी, बिगड़ी फिरदी सी, ओने बना ली ते गल मुक गल ना। ओ बंदा जेड़ा मूसा दा उम्मती सी, ओदी ते रब ने विचों विच ही मुका ली, घर दी घर ही मुक गई, घर दी समझ रहे हो, घर दी घर विच ही मुक गई। तू ते मेरे अल्लाह दे महबूब दा उम्मती है, इमामुल अंबिया दा उम्मती है। ए उम्मत गुनाह करेगी लेकिन रब अपने अर्श की, अपनी जलालत की, अपनी किबरियाई की, अपनी इज्जत की कसम खाकर कहते हैं मेरे महबूब तेरी उम्मत अगर गुनाह करेगी तो तौबा कर ले। मौला फिर क्या होगा? फरमाया माफ कर दो। फरमाया फिर वो गुनाह करे, फरमाया फिर तौबा कर ले। फिर क्या होगा? फरमाया फिर माफ कर दो। फिर मौलाना ऐसे ही है ना, फिर गुनाह कर ले, फिर क्या करे? फरमाया फिर तौबा कर ले, मैं माफ कर दूंगा। फरमाया महबूबा वो गुनाह कर दी रहे तो मैं माफ करता रहूंगा, शर्त है कि तौबा जरूर कर ले। अब तौबा का मतलब क्या है? तौबा का मतलब क्या है? बाद लोग कहते हैं तौबा का मतलब है वो मेरी तौबा, बाद लोग कहते हैं इसका मतलब है मेरी तौबा। नहीं, तौबा का मतलब है बंदे का ध्यान अपने रब वाल हो जाए, बंदे का ध्यान अपने रब वाल हो जाए। रब्बा मेरे तो गलती हो गई, मैं नहीं करना सी पर कर बैठा। रब कहता चल कोई नहीं। हदीस मुबारक में आया जब बंदा गुनाह का इरादा करता है, फरिश्ता कहता है या अल्लाह लिख देवा, फरमाया ने कीता ते कोई नहीं, तेनू बहुती काल हले नहीं लिखना, हले नहीं लिखना। अच्छा जी वो बंदा गुनाह कर लेंदा, फरिश्ता कहना मौला हुण लिख देवा, हुण ते कर लिया। फरमाया नहीं हले भी नहीं लिखना, तेनू बहुती काल 3 दिन देख,
دیکھ شاید تیرے دل وچ شرمسار ہو جاوے کیونکہ گناہ کرن تو بعد قدرتی گل ہے بندے دے دل وچ شرمندگی ہوندی ہے ندامت ہوندی ہے شاید یہ ندامت تو مجبور ہو کے تے توبہ کر لوے جے میں توبہ کر لئی تے انج جویں کیتا ہی نہیں کیوں اینے لکھیا ہی نہیں 3 دن گزر گئے فرمایا مولا ہن لکھ لے تے یاد رکھ جو ہی توبہ کرے فوراً مٹا دے جو ہی توبہ کرے اچھا پنجابی سمجھ آ رہی ہے اس سے آگے چلے حضور نے فرمایا ایک شخص اونٹ پر سوار ہے زیادہ سفر بھی اس کا اونٹ پر ہے اور وہ صحرا میں لقوں تک صحرا میں جنہوں نے صحرا کا سفر کیا وہ سمجھتے ہیں دوپہر کا وقت ہے سستانے کے لیے ذرا سا سایہ ملتا ہے وہ اس درخت کے سائے میں رکتا ہے کچھ دیر کے لیے سستانے لگتا ہے اتنے میں وہ اونٹ جس پر اس کا زیادہ سفر تھا اس کی ذرا سی آنکھ لگ گئی آنکھ لگتے ہی وہ اونٹ غائب ہو گیا اونٹ چلا گیا اٹھ کے بھاگ گیا فرمایا وہ اٹھتا ہے تو اسے اونٹ نظر نہیں آتا صحرا کی گرمی ہے ریت تپی ہوئی ہے آسمان آگ برسا رہا ہے کچھ وقت گزرا پیاس اور بھوک کی شدت نے اسے لبے مرگ پہنچا دیا قریب ہے کہ موت آ جائے وہ موت کے فرشتے کے قدموں کی آہٹ سن رہا ہے اسے یقین ہے اب میں مر جاؤں گا نہیں بچوں گا اتنے میں دور اس کی نظر پڑی اس کا اپنا اونٹ جس پر کھانا بھی ہے پانی بھی ہے اس کا زیادہ سفر بھی ہے وہ دور سے آ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو ہی اونٹ پر اس کی نظر پڑی وہ خوشی کے عالم میں کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر یہ بھی بھول گیا میں کون ہوں اور وہ کون ہے اس منوتم کے فرق کو بھول کر وہ کہتا ہے اے اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ خوشی کے عالم میں اتنا مدہوش ہو جاتا ہے کہ اللہ کو بندہ کہہ دیتا ہے خود کو رب کہہ دیتا ہے فرمایا جتنی خوشی اسے صرف اپنا اسباب زندگی ملنے پر پہنچی ہے فرمایا اس سے بڑھ کر خوشی اللہ کو تب ہوتی ہے جب اس کا کوئی گناہگار بندہ توبہ کے لیے اپنی آنکھ سے آنسو بہاتا ہے اپنا ہاتھ دعا کے لیے یہ پیکج کس لیے ہے کس کے لیے ہے آپ کے لیے اور میرے لیے توجہ ہے یہ ہم جو ہو چکا توبہ کریں گے اپنے کمزور اعتقاد پر اپنے غلط عمل پر توبہ کریں اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اے اللہ ہمیں سچے دل سے کہو آمین اللہ کا تصور دل میں لا کر کہو آمین اپنے دل پہ دھیان رکھ کے کہو آمین آمین اللہ کی شان عظمت اور وعدوں کو ذہن میں رکھو کہو آمین اور اگلا ایک یہ اور دوسرا یہ کہ آئندہ آپ بھی چاہتے ہیں میں بھی چاہتا ہوں ہم سبھی چاہتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں یا اللہ ہمارے گھر کی دیواروں پر شرم و حیا کے پردے رکھنا اے اللہ ہماری بہو بیٹیوں ہماری بچیوں کو حیا کے زیور سے آراستہ رکھنا کوئی کسی کی بیٹی ایسی نہ ہو جو باپ کے لیے شرمندگی کا باعث بنے اگر تیری اور میری یہ امید ہے دعا ہے کہ تیری اور میری بہن بھی بیٹی بھی بیوی بھی شرم والی ہو حیا والی ہو غیرت والی ہو تو پھر تجھے اور مجھے خود بھی غیرت مند بننا ہوگا تجھے اور مجھے خود بھی شرم و حیا والا بننا ہوگا میرے نوجوان ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں سڑک پر جاتی ہوئی کسی کی بچی کو دیکھے تو خدا کے لیے تاڑنے والے تو بہت ہیں درندے ہیں آج تو میرے ملک کی گلیوں میں 4 اور 3 سال کی بچیوں کو تار اور نیرو نیر کیا جا رہا ہے اور میرے نوجوان تو ایسا بن کہ کسی کی بیٹی کو دیکھ کے نظریں جھکا لے اپنی نظر کسی کالج کی بچی کسی یونیورسٹی کی بچی کو دیکھ کے نظریں جھکا لے اور یہ سوچ یا اللہ میں نے کسی کی بیٹی کی عزت کی ہے تو میری بیٹی کی عزت ہے میں نے کسی کی بہن کی عزت کی ہے اور میرا رب بڑا غیور ہے جو میرے رب کو حکم کو پورا کرے اور کسی خاتون پر نظر پڑتے ہی جھکا لے میرا رب لوگوں کی گندی نظروں سے اس کے گھر کی خاتون کو ضرور محفوظ رکھے گا انشاءاللہ اور اگر کوئی کسی کی عزت کے بارے میں برا سوچے گا تو یہ وہ قرض ہے جو کل کو سود سمیت اسے لوٹانا پڑے گا اس لیے میرے دوستو ویلنٹائن ڈے نری بے غیرتی نری بے حیائی نری فحاشی نری بے شرمی ہے ہم نے اپنے گھر میں
گراس روٹ لیول سے کام شروع کرنا ہے. ہم نے اپنے گھر کی خواتین کو اما عائشہ کے قصے سنانے ہیں. ہم نے اپنے گھر کی خواتین کو بی بی فاطمہ کی سیرت بتانی ہے. ہم نے اپنے نوجوانوں کو امام حسین کی سیرت سنانی ہے. ہم نے اپنے نوجوانوں کو مصعب بن عمیر کے قصے سنانے ہیں. ہم نے اپنے نوجوان کو زیاد کی راہوں پہ چلانا ہے. ہم نے اپنے نوجوان کو محمد بن قاسم کے بارے میں بتلانا ہے. ہاں، محمد بن قاسم جیسے آپ محمد بن قاسم کے بھائی ہیں. محمد بن قاسم آپ کا ہیرو ہے جو بہنوں کی عزت بچاتا ہے، بہن کی عزت پر پہرا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شرم و حیا کی زندگی نصیب فرمائے. میرے اور آپ کے گھرانوں میں شرم و حیا کے پہرے لگائے. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل اور قرآن و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ان تمام حضرات نے جو کاوش اور کوشش کی ہے، اس سعی جمیلہ کو اللہ اپنی رحمت واسعہ سے قبول فرمائے اور اللہ رب العزت آپ کی جوانی میں برکت عطا فرمائے. آج میرا ایک سوال تھا اور وہ میں سوال پھر دوہرا کے جاتا ہوں. امتحان بڑا کڑا ہے، آزمائش بہت سخت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ داڑھیاں رکھتے ہیں، نقلیں مارتے ہیں. فلاں کرکٹر کی داڑھی ایسی ہے، فلاں ایکٹر کی داڑھی ایسی ہے، فلاں کی مونچھیں ایسی ہیں. لیکن خدا کے لیے میں آپ سے کہتا ہوں نوجوانوں، دل میں ارادہ کر لو. میں آپ کو شرمندہ نہیں کرتا، آپ کا امتحان نہیں ہے. دل میں ارادہ کر لو ہم اپنے پیارے آقا کی سنت سمجھ کر داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ رکھیں گے. طاغوت اپنی لاکھ کوشش کر لے، دجال اپنے لاکھ جال بچھا لے، یہود و ہنود و نصارہ مل کر ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، انشاءاللہ العزیز کی محمد سے وفا تم نے. میرا رب عرشوں سے اعلان کر رہا ہے کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم کے. حضرت مولانا وقاص انور صاحب کو اس مبارک اور گران کی مبارک بات پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مولانا کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. بے شک ان کے دادا جان بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک گلشن میں سے ایک پھول کو اس راستے میں لگایا ہے. ان کے والد صاحب بھی بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں. والد صاحب بھی بیٹھے ہیں. ہمیشہ اللہ پاک ان کی آنکھیں اپنی اولاد کی طرف سے ٹھنڈی رکھیں. اللہ پاک اس جوان کی اللہ جوانی کی حفاظت فرمائے. مولانا فرما رہے تھے کہ بدلیں گے نا اپنے آپ کو، ان باتوں کو یاد رکھیں گے نا جی. اللہ کا حکم ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو عجیب سی کیفیات تھی، لیکن اب اللہ کا شکر الحمدللہ کہ ہمارے ادارے اب بہت عمدہ کام کرنے لگے ہیں الحمدللہ. کیونکہ ہم جانتے ہیں ذمہ دار زمین کے بارے جانتا ہے، ڈاکٹر کے بارے جانتا ہے، تو مولوی کے بارے جانتا ہے. اب ہمیں الحمدللہ بہترین دیکھنے کو نصیب مل رہا ہے کہ ہماری اس جامع مسجد آل محمد میں جو محنت ہو رہی ہے تعلیم بالغان کا سلسلہ، ماشاءاللہ بچیوں کا بہترین نمونہ ماشاءاللہ حضرت پیش فرما رہے ہیں. ابھی آپ کی نو سے تھوڑے ہی عرصے میں مولانا نے جو محنت فرمائی ہے، اللہ ان کو جزا خیر دے. جو بچے بہترین حافظ قرآن ہو گئے ہیں، سب کہیں سبحان اللہ، بچے حافظ قرآن ہو گئے. ہماری اس نسل کو پود کو مولانا محفوظ کر رہے ہیں. ہماری اس نسل کو، ہمارے ان بچوں کو مولانا محفوظ کر رہے ہیں. یہ حفاظت کر رہے ہیں ان فتنوں سے، پریشانیوں سے اور ان دجالی فتنوں سے، شیطانی گفتوں سے مولانا بچا رہے ہیں ہمارے بچوں کو. یہ ہمیں ان کا احسان مند ہونا چاہیے کہ ہم ان کے مشکور رہیں رات دن، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا خیر دے کہ ہمارے بچوں کو محفوظ کر رہے ہیں شیطانی کاموں سے، غلط کاموں سے اور سیدھے راستے کے. محترم محمد انور مغل صاحب اور محمد احمد عبدالقدیر صاحب، محمد منیر سردار صاحب، یہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مولانا کو جزا خیر دے. یہ بچے محمد انور محمد انور صاحب تو شریف لے آؤ. یہ ماشاءاللہ قاری صاحب کے والد صاحب کے سر کے اوپر دستار بندی ہو رہی ہے. اللہ پاک جی ہمارے صاحب کے سر کے اللہ ان کو جزا خیر دے. انہوں نے ہم لطف آباد والوں کو بہترین ایک عالم دین بیٹا عطا فرمائے.
اللہ ان کو جزا خیر عطا فرمائے. باقی بھی اولادوں کو اللہ نیک صالح رکھے. جتنے بھی بھائی ہیں اللہ سب کو اتفاق و محبت میں قائم و دائم رکھے. ماشاءاللہ مبارک ہو گیا آپ کو. مبارک. یہ آپ کو دے دیں عبد القدیر صاحب کا. محمد احمد عبد القدیر. درود شریف پڑھتے رہیں اور یہ ساتھ ساتھ نیت کریں اللہ ہمارے بچوں کو بھی اسی طرح حافظ قرآن بنائے. ہمارے بھائیوں کو بھی بڑے بھائیوں کے ذمہ ہیں چھوٹے بھائیوں کی ذمہ داری لیں اور اپنے چھوٹے بھائیوں کا حافظ قرآن بنائیں. محمد ولید سردار ماشاءاللہ. اور جی حافظ صاحب اللہ جزا خیر دے. انشاءاللہ بہت جلد آپ کو تراویح کے لیے مصلوں پہ نظر آئیں گے انشاءاللہ. یہی ہیں مدارس جو آپ کو دے رہے ہیں. محمد منیر. اب ہم اپنے بزرگ کو دعوت دیتے ہیں تشریف لیں. مولانا وقاص انور صاحب کے دادا جان اللہ تعالیٰ کی صحت میں برکت عطا فرمائے اور صحت عطا فرمائے. شفا کاملہ عاجلہ مستقبل عطا فرمائے. اٹھائیں گے تو ماشاءاللہ ہمارے بزرگ اپنی تیسری نسل میں دیکھ رہے ہیں دین منتقل ہو رہا ہے. تیسری نسل میں دین دیکھ رہے ہیں منتقل ہو رہا ہے. اللہ پاک ان کو صحت اللہ نے جو بات کہی اور سنی ہے یا اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما. یا اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام امت مسلمہ کے بچوں اور بچیوں کو شرم و حیا والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ اپنے دینی اقدار کی حفاظت کرنے والا بنا. یا اللہ اپنے نبی اپنے آقا کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا. یا اللہ اپنے نبی کے اخلاق و کردار اور سیرت طیبہ کو اپنانے والا بنا. یا اللہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنا. یا اللہ ہمیں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اپنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں امام حسین کا فالور بنا. یا اللہ ہم جتنے بھی نوجوان یہاں بیٹھے ان کی جوانی میں برکت عطا فرما. جو بے روزگار ہیں حلال اور طیب روزگار نصیب فرما. یا اللہ جو بچے تعلیمی مرحلوں سے گزر رہے ہیں انہیں تعلیم کے تمام مرحلوں میں کامیاب و کامران فرما. یا اللہ یہاں پہ جتنے بوڑھے تشریف فرما ہیں سب کے بڑھاپے میں برکت اور صحت و تندرستی اور عافیت و سلامتی عطا فرما. یا اللہ ہم سب میں اس مجمع میں جتنے حضرات کے اقربا والدین یا ان میں سے کوئی ایک جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی بخشش فرما. سب کے درجات بلند فرما. اللہ جن کے بزرگ والدین حیات ہیں یا ان میں سے کوئی ایک حیات ہے اے اللہ صحت و عافیت کے ساتھ اپنی اولاد پر ان کا سایہ قائم و دائم فرما. یا اللہ جو اپنے بچوں اور بچیوں کے موضوع اور جوڑ والے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ موضوع اور جوڑ والے رشتے نصیب فرما. یا اللہ جو مسلمان بھائی ازدواجی الجھنوں کا شکار ہیں اے اللہ انہیں تمام خوشحال زندگی نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کے کام اور دین کی محنت کے لیے قبول فرما. یا اللہ ہمارے مال و جان میں رزق و اولاد میں علم و عمل میں دنیا و آخرت میں برکت نصیب فرما. اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہم فقیروں کے حال پہ رحم فرما. یا اللہ ہم نالائق فقیر ہیں ہمیں جھولی بھی پھیلانا نہیں آتی. میرے مالک ہمارے پاس کاسا بھی نہیں مانگنے والا. اے اللہ ہمیں ہاتھ بھی نہیں پھیلانے آتے ہمیں مانگنے کا قرینہ اور سلیقہ بھی نہیں ہے. محض اپنی رحمت اور اپنے فضل سے عطا فرما. یا اللہ اس مجمع میں جو حضرات اپنے دل میں اپنے لبوں پر دعائیں اور تمنائیں لیے بیٹھے ہیں میرے مالک اپنی رحمت سے سب کی دعائیں پوری فرما. یا اللہ اس ادارے کو یا اللہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ یہ پورا محلہ جو اس ادارے سے مسجد و مدرسہ سے فیض یاب ہو رہا ہے
یا اللہ اس پورے محلے کو اپنی برکتوں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما یا اللہ مولانا وقاص انور اور ان کے رفقاء اور ان کے ساتھی اور ان مسجد مجلس عاملہ اور یہاں مسجد کے نمازی اور جتنے بھی احباب ان کے شریک کار ہیں سب کی مساعی جمیلہ قبول فرما اس مسجد اور مدرسے کو اس پورے علاقے میں دین کے فروغ دین کی نشر و اشاعت اور دین کی یا اللہ پھیلاؤ کا ذریعہ بنا اور ذریعے کے طور پر قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه